طلبہ کرام السلام علیکم. میں ناظم محمود قاسمی بیٹا آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. امریکن لائسٹر DNK اسکول سسٹم نے جو سسٹم اپنے عزیز طلباء کرام کے لیے متعارف کرایا ہے آن لائن کلاسز کا، اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. بیٹا محترم طلباء کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جماعت داہم کے کچھ لیکچرز میں نے لیے تھے، ان میں سے آپ کو پہلے 4 اسباق پڑھا چکا ہوں. سبق نمبر 5 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ بیٹا آج ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اپنی اپنی کتابیں کھول کر اپنے سامنے رکھ لیجئے، اپنی نوٹ بک بھی اپنے پاس رکھ لیجئے، تاکہ کوئی بھی مشکل چیز، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ اسے اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کر سکیں. ٹھیک ہے بچوں، کتابیں اور کاپیاں کھول لیں. بلا تاخیر ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج جو سبق ہم نے شروع کرنا ہے اس کا عنوان ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. اور یہ سبق آپ کی کتاب میں 5ویں نمبر پر آتا ہے. 5ویں نمبر پر یہ سبق موجود ہے، جس کے مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم ہے. ٹھیک ہے، سجاد حیدر یلدرم اس سبق کے مصنف ہیں. مصنف کا تعارف جیسا کہ ہم حسب روایت پڑھتے آتے ہیں، سب سے پہلے مصنف کا تعارف پڑھیں گے. بیٹا چلتے ہیں مصنف کا تعارف کی طرف. اس کے کی پوائنٹس میں نے یہاں پر بورڈ پر آپ کے سامنے بنا دیے ہیں جو بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی MCQs میں اور آپ کے شارٹ آنسر کوسچنز میں آپ کو بہت ساتھ دیں گے. بیٹا چلتے ہیں تعارف کی طرف. بیٹا بک سے ریڈنگ بھی کرتا جاؤں گا اور آپ کو کی پوائنٹ سمجھاتا بھی جاؤں گا. بیٹا سمجھیے گا غور سے، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیے گا. مصنف سجاد حیدر یلدرم کے جد امجد وسط ایشیا سے ہندوستان آئے تھے. آپ کے آباء و اجداد وسط ایشیا سے ہندوستان ان کی آمد ہوئی تھی. اور بیٹا تقریباً جب آئے اس وقت جنگ آزادی کا دور چل رہا تھا، 1857 کا دور تھا. لہذا 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے کی وجہ سے آپ کے خاندان والوں کو سزا دی گئی اور اس سزا میں ان سے تمام جاگیریں اور ان کی ملازمتیں چھین لی گئیں. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ان کے آباء و اجداد کا تعارف. چلتے ہیں مصنف کی طرف. مصنف سجاد حیدر یلدرم سن 1880 ضلع بجنور قصبہ نہٹور میں پیدا ہوئے. ضلع بجنور قصبہ نہٹور میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام خان بہادر سید جلال الدین حیدر تھا. ٹھیک ہے، اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے زیر سایہ حاصل کی. کیونکہ بنارس میں بچپن گزرا، اسی لیے ابتدائی تعلیم میٹرک تک آپ نے یہیں پر مکمل کی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ MAO کالج آ گئے اور یہاں سے FA کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی. سن 1901 میں آپ نے BA کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں دوسری پوزیشن، نمایاں پوزیشن حاصل کی. بیٹا ٹھیک ہے، سجاد حیدر یلدرم کا ایک بڑا کارنامہ تعلیمی میدان میں انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی صوبے بھر میں. بیٹا ٹھیک ہے، آپ کو مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق تھا، لہذا آپ نے ترکی اور فارسی، عربی، دیگر زبانوں کو سیکھ کر اور ان کے افسانوں کو، جو ترکی زبان میں، بالخصوص ترکی زبان میں جو افسانے لکھے ہوئے ہیں، ان کا اردو زبان میں ترجمہ کیا. ٹھیک ہے،
آپ نے سب سے پہلے بغداد کے برطانوی کونسل خانے میں ترجمان کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا، ملازمت کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں بطور رجسٹرار آپ کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. قسطنطنیہ میں ترکی زبان و ادب کا مطالعہ کر کے آپ نے جزائر انڈمان میں بطور ریونیو کمشنر بھی کام کیا. ٹھیک ہے بیٹا. آپ کے اسلوب بیان کی طرف آئیں بیٹا تو یہاں پر آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، ریڈنگ کر رہا ہوں، سنیے گا. سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے. افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے. ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی ادب سے ماخوذ ہیں. آپ کی انشاء پردازی میں حص مزاح بھی شامل ہے، یعنی آپ نے جو لکھا اس میں مزاحیہ پن بھی شامل ہے، مزاحیہ پن کا عنصر بھی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے بچے، یہ آپ کا اسلوب بیان تھا. چلتے ہیں آپ کی لکھی ہوئی تصانیف کی طرف. تو آپ نے جو کتابیں لکھی ان میں خیالستان، حکایات و احساسات، زہرا، مطلوب حسینہ، آصیب الفت، جنگ و جدل وغیرہ شامل ہیں. بالآخر سن 12 اپریل 1943 1943 کو آپ لکھنؤ کے ایش باغ میں، جہاں پہ آپ کی رہائش تھی، وہاں پر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے آپ نے اس دنیا فانی کو چھوڑ دیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. بیٹا یہ تو تھا تعارف مختصر سا سجاد حیدر یلدرم کا. اب ہم آگے چلیں گے، ٹاپک کو، اپنے عنوان کو آگے بڑھائیں گے، سبق کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کے الفاظ معنی آپ کو بتاتا جاؤں گا. کچھ یہاں پر بورڈ پر لکھے ہوئے بھی ہیں، کچھ میں آپ کو زبانی بتاتا چلا جاؤں گا بیٹے. لہٰذا آپ لوگوں نے کتابیں کھول کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے اور جو مشکل لفظ آئے میری کوشش ہوگی میں ہر مشکل لفظ کا ترجمہ آپ کو بتاتا چلوں. ٹھیک ہے. جو مشکل لفظ میں یہاں پر بھول جاؤں بتانا تو وہ بورڈ پر آپ کے سامنے لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. لہذا بورڈ کی طرف بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے، آپ کا دھیان ہونا چاہیے اور مجھے بھی آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں بیٹا اپنا سبق. جی بیٹا شروع کرتے ہیں ریڈنگ اس سبق کی. مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. بیٹا جیسا کہ سبق کا عنوان ہی ہمیں واضح کر رہا ہے کہ اس سبق میں ہم مصنف جو ہے وہ ہمیں کس چیز کے متعلق بتا رہا ہے؟ دوستوں کے متعلق، دوستی کے متعلق. ٹھیک ہے. کہ یہ شخص جو ہے وہ دوستی سے اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، بچنا چاہتا ہے. اس پورے چیپٹر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ مصنف جو ہے وہ دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور کیوں بچانا چاہتا ہے، کیا وجوہات ہیں، وہی سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پڑھیں گے. تو چلتے ہیں بیٹا بلا تاخیر ریڈنگ کی طرف. جی اس سبق کا آغاز ایک شعر سے ہو رہا ہے. شعر ہے: اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا. ٹھیک ہے بچے. طلب کہتے ہیں خواہش کو، تمنا. ابنائے زمانہ، زمانے کے لوگ. ابنائے زمانہ، زمانے کے لوگ. ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں کو بیان کرتا جا رہا تھا. مؤثر، اثر کرنے والا. حالت زار، بری حالت. حالت زار، بری حالت. 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری اسپیچ انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرا دی جاتی. اسپیچ کہتے ہیں بیٹا انگلش زبان کا لفظ ہے تقریر. اسپیچ، تقریر. پیرائے، انداز. پیرائے، انداز. دوہرا دینا، ریپیٹ کرنا. ٹھیک ہے. 2 مرتبہ پڑھنا. یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو
دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ طرز عمل، طرز عمل۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ بے حیائی، برے کام کرنا، ٹھیک ہے، بدمعاشی، بری معیشت والا، ٹھیک ہے، یعنی غربت کا شکار، مراد یہاں پر جس کی کمائی نہ ہو، ٹھیک ہے، مسخ کر دینا، خراب کر دینا۔ یہ تو تھی اس کی شکل۔ رہی اس کی صدا، تو میں ایسا کسی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ صدا کہتے ہیں بیٹا آواز کو، صدا آواز، کسی القلب بے رحم ظالم، کسی القلب بے رحم ظالم، وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو، بد نصیب، برے نصیب والا۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں۔ آفت، مصیبت، اب روٹیوں کو محتاج ہوں۔ محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا، محتاج، ضرورت مند۔ اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کہتے ہیں وطن سے دور، پردیسی۔ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے۔ خیرات کہتے ہیں بیٹا بھیک کو، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا، تعجب، حیرانی، کہ اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ امور امر کی جمع ہے بیٹا، جس کا مطلب کام۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری، مفت خوری، مفت میں کھانا، مفت کی روٹیاں توڑنا، اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے، وہ جاہل ہے، جاہل، ان پڑھ۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے، بدرجہ کئی گنا، بدرجہ کئی گنا۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، رشک کرنا، فخر کرنا، غرور کرنا۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے۔ اطمینان، سکون، اطمینان، سکون کے باوجود بسر کرنا، گزارا کرنا، بسر کرنا، گزارنا، ٹھیک ہے، کے باوجود بسورنے کے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بسورنا، رونے والی شکل بنانا، ٹھیک ہے، اور بشاشت کہتے ہیں بیٹا تازگی کو، بشاشت، تازگی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے۔ قابل رشک، رشک کے قابل، دیکھنے، قابل دید، دیکھنے کے قابل، ٹھیک ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ حسرت کہتے ہیں خواہش کو، دل میں چھپی ہوئی خواہش، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب، یہی تو تم مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟
कॉल कहते हैं बात को, कॉल बातचीत, यानी क्या असल में उसका कोई दोस्त नहीं जो मेरे दोस्तों की तरह उसे दिन भर में 5 मिनट की भी फुर्सत ना दे। फुर्सत फारिग वक्त, फुर्सत फारिग वक्त। मैं अपने मकान पर एक मजमून लिखने जा रहा हूं, मगर खबर नहीं कि मुझे जरा सा भी वक्त ऐसा मिलेगा कि मैं तख्लिये में अपने ख्यालात को जमा कर सकूं। तख्लिया तन्हाई, तख्लिया तन्हाई, और इन्हें इत्मीनान से कलम बंद कर सकूं। कलम बंद करना, तहरीर में लाना, कलम बंद करना, तहरीर में लाना। या जो स्पीच मुझे कल देनी है उसे सोच सकूं। क्या ये फकीर दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है, दिन दिहाड़े, दिन की रोशनी में, और इसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ये ना कहेगा भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूं, वास्ता ताल्लुक, मुझे इस वक्त जरूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दो। क्या इसके अहबाब वक्त बेवक्त इसे दावतों और जलसों में खींचकर नहीं ले जाते? अहबाब हबीब की जमा है बेटा, और हबीब दोस्त को कहते हैं, ठीक है। क्या कभी ऐसा नहीं होता कि इसे नींद के झोंके आ रहे हों मगर यार दोस्तों का मजमा है, मजमा गिरोह, हुजूम, जो किस्से पर किस्सा और लतीफे पर लतीफा कह रहे हैं और उठने का नाम नहीं लेते? क्या इसे दोस्तों के खतों का जवाब नहीं देना पड़ता? क्या इसके प्यारे दोस्त की तसनीफ की हुई कोई किताब है नहीं जो इसे ख्वामखा पढ़नी पड़े? तसनीफ की हुई, लिखी हुई, तसनीफ कहते हैं लिखी हुई, तहरीर करदा, ठीक है। ख्वामखा बिला वजह, ख्वामखा बिला वजह, और रिव्यू लिखना पड़े। रिव्यू इंग्लिश जबान का लफ्ज है, अंग्रेजी जबान का लफ्ज है बेटा, जिसका मतलब जायजा लेना, जायजा लेना, ठीक है। क्या उसे अहबाब की वजह से शोर मचाना और हू हक करना नहीं पड़ता? क्या दोस्तों के यहां मुलाकात को उसे जाना नहीं पड़ता? अगर ना जाए तो कोई शिकायत नहीं करता? अगर इन सब बातों से वो आजाद है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हट्टा कट्टा है और मैं नहीफो नजार हूं। हट्टा कट्टा सेहत, तंदुरुस्त, सेहतमंद, ताकतवर, और नहीफो नजार कहते हैं कमजोर को, ठीक है। नहीफो नजार कमजोर। या अल्लाह क्या इस पर भी वो शुक्र अदा नहीं करता? खुदा जाने वो कौन सी नेमत चाहता है। लोग कहेंगे कि इस शख्स के कैसे बेहुदा ख्यालात हैं, बेहुदा, बुरे, बहुत बुरे। बगैर दोस्तों के जिंदगी दूभर होती है, दूभर होना, मुश्किल होना, और मेरे खैर तलब और ये इनसे भागता है, मगर मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता। मैं जानता हूं कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे खैर तलब हैं। खैर तलब, भला चाहने वाले, फायदा चाहने वाले, मगर अमली नतीजा ये है कि अहबाब का इरादा होता है मुझे फायदा पहुंचाने का और हो जाता है मुझे नुकसान। चाहे मुझ पर नफरीन की जाए, नफरीन लानत भेजना, नफरीन लानत भेजना, मगर मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज तक मेरे सामने कोई ये साबित ना कर सका कि अहबाब का एक जम्मे गफीर रखने और शनासाई के दायरे को वसी करने से क्या फायदा है। जम्मे गफीर, हुजूम, गिरोह, शनासाई, दोस्ती, वाकफियत, वसी करना, खुला करना। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी है तो बाज निहायत अजीज दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। अजीज, प्यारे, अच्छे, चाहे इससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा हो, ठीक है बच्चे। यहां तक का जो हमने चैप्टर पढ़ा है बेटा, इसका एक रिव्यू में आप लोगों को बयान करता चलूं। इसमें मुसन्निफ ने बेटा पहले एक फकीर को इंट्रोड्यूस करवाया है अपने चैप्टर में, उसकी तकरीर के वो फकीर जो है अपनी तकरीर में बयान करता है कि उसका कोई दोस्त नहीं, ठीक है।
وہ مصنف جو ہے اپنے آپ کو فقیر سے کمپیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں اگر اس کا کوئی دوست نہیں ہے تو یہ مجھ سے بدرجہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب مصنف اپنی حالت زار بیان کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں, میرے جتنے بھی عزیز ہیں, وہ سب کے سب میرا بھلا چاہتے ہیں, لیکن میرا ہمیشہ ان سے ملنے میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے.